استقبال کرنا ہے۔ قرآن سنانے والے خوش نصیب حفاظ و ائمہ کا بھی اکرام کرنا ہے۔ کیا اکرام کرنا ہے؟ ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا ہے۔ رمضان میں ایک حافظ قرآن کو قرآن سنانے کا جو پریشر ہوتا ہے ذہن پہ، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ سحر سے لے کے تراویح ختم ہونے تک سکون کا لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ جب وہ تراویح پڑھا کے گھر آتا ہے نا، تب ایک دو چار لقمے کھا سکتا ہے اور اس کا من اسے قبول کرتا ہے۔ جب حافظ قرآن تراویح کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتا ہے، ایک تو اس کو قرآن کے بارے میں توجہ رکھنا ہے، کہاں سے پڑھنا ہے، کہاں رکنا ہے، پہلی رکعت میں کہاں پہ ختم کرنا ہے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو کے میں نے کہاں ختم کیا، آپ کہاں سے شروع کرنا ہے، دوسری رکعت میں مجھے کہاں ختم کرنا ہے، 2 رکعت میں کتنا پڑھانا ہے، 6 رکعت میں کتنا پڑھانا ہے، 10 رکعت میں کہاں تک پہنچنا ہے، 20 رکعت میں ٹوٹل کتنا پڑھانا ہے، اسے پورا سیٹ کر کے مائنڈ سیٹ کر کے آنا پڑتا ہے۔ ذرا 1-2-4 آیتیں بھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، اس کا پورا سیٹ کیا ہوا نظام منتشر ہو جاتا ہے اور ذہنی انتشار میں حافظ قرآن مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک تو مصلی کا خوف، دوسرے قرآن کا خوف، تمام ٹینشنوں میں وہ قرآن جو سناتا ہے، دوستو یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حافظ ہونا ہی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مقدر والوں کو یہ نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، جن کے مقدر میں اللہ نصیب لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھرانوں میں یہ حفاظ کو پیدا کرتا ہے۔ اگرچہ کہ یہ حفاظ معمولی گھرانوں سے، میڈیم فیملی سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہوں گے، لیکن اللہ کی نظر میں خدا کی قسم ان کا مقام دنیا بھر کے عام لوگوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑا ہوا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں حفاظ اکرام کا ہم اکرام کریں، استقبال کریں، احترام کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں حافظ قرآن کے رمضان میں اٹک گیا تراویح میں، نماز ختم ہوتے ہی صدر صاحب کو جا کے، کمیٹی والوں کو جا کے، ارے کیا بھئی حافظ صاحب کل بھی اٹک گئے تھے، آج بھی اٹک گئے تھے، تو اسی مصلی پہ کھڑے کے سورہ فاتحہ پڑھ کے بتاؤ خالی آپ۔ اسی مصلی پہ جہاں حافظ قرآن کھڑے ہوتا ہے، اسی مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ صرف سورہ فاتحہ صحیح طور پہ پڑھ کے بتائیے، پھر بعد میں حافظ کے اٹکنے پہ سوال کریے۔ اتنا آسان نہیں ہے دوستو، وہ پہلے ہی ذہنی انتشار میں ہوتا ہے، اوپر سے مسجد والے، محلے والے، مصلیان اس کے پڑھنے پہ اعتراض کرتے ہیں، ٹوکتے ہیں، تو اور زیادہ انتشار ذہنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ ارے قرآن تو عظیم الشان کلام ہے، اس کے مکمل پڑھنے پہ کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ سیرت کے واقعات اٹھا کے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سینہ اطہر پہ قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھانے کے دوران ایک جگہ آپ سے قرآن میں بھول ہو گئی تو آپ کے صحابی حضرت ابی بن کعب نے لقمہ دیا۔ قرآن اتنا بڑا کلام ہے، تو حافظ کا اٹک جانا، تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جانا کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ جو ہم اٹھا کے پورا محلہ لے کے گھومیں۔ ان کا اکرام کرے، عزت کرے، ادب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پیش آئے ان کے ساتھ۔ اور رمضان کا مہینہ جس طرح اور لوگوں کے لیے مختلف کاروباروں کا ایک سیزن ہوتا ہے نا دوستو، اسی طرح ان حفاظ اور ان ائمہ کے لیے بھی ایک سیزن کی طرح ہوتا ہے۔ لوگ جو ہے ہر جگہ بڑے سخی رہتے ہیں، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، اپنے لیے عید پہ پہننے کا ڈریس نکالنے کے لیے کہتے ہیں، کوئی اچھا سا نکال کے سامنے ٹیبل پہ ڈالا جاتا ہے تو اس سے اور قیمتی کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ 2000 کا نہیں، 3000 کا نہیں، 4000 کا۔ ارے پہننے کے لباس تو لباس، بعض لوگ شو ہی 2-3 ہزار کے پہنتے ہیں، اور وہی امام صاحب کے ہدیے کے نام پہ لوگوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو گن گن کے 100 کے 1 نوٹ نکالتے ہیں۔ قرآن کا احترام نہیں دوستو، قرآن کا یہ احترام نہیں۔ قرآن کی عظمتوں کے سامنے ہمارے زندگی بھر کی پونجی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔
لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے معاشرے میں مزاج ہے اپنے ذاتی اخراجات کے لیے بڑی دولت بھی چھوٹی لگتی ہے، اور ایک حافظ قرآن کو اس کے قرآن کی عظمت کے واسطے سے، اس کے پرخلوص ہدایہ کے واسطے سے ہم بالکل بخیل ہو جاتے ہیں۔ 100-200 روپے بھی ہمارے لیے بڑی غنیمت دولت لگتی ہے۔ لوگوں کو بولنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہے، پورا سال آپ 100 روپے دیتے ہیں، رمضان میں 200 روپے دیجئے، 500 روپے دیجئے۔ یہ قرآن جس کے پیچھے آپ سنیں، کیا اس قرآن کا اتنا ہی ویلو ہے؟ آپ 100 میں جو ہے اس کو گن رہے ہیں۔ دوستو دنیا کی دولت بھی ان حفاظ کے قدموں میں ڈال دیں تو کوئی چیز نہیں۔ آنے والے رمضان کے مہینے میں ہم اپنے علاقے کے مساجد کے حفاظ، علماء، ائمہ کی مکمل قدردانی کریں۔ وہ محتاج نہیں ہے کسی کے، اللہ نے انہیں بے نیاز رکھا ہے، انشاءاللہ زندگی بھر وہ بے نیاز رہیں گے، اللہ ان کے انتظامات کرتا ہے۔ لیکن آپ حضرات کی سعادت مندی ہے کہ قرآن کے عنوان پر کچھ آپ کا پیسہ ان کے ہدایہ میں چلے جائے، یہ بڑا ہمارے لیے اعزاز ہوگا۔ اس لیے جس سخاوت کے ساتھ دنیا کے ہر کام ہم کرتے ہیں، اسی سخاوت کے ساتھ رمضان میں ہم اپنے حفاظ کا اور مساجد کے ائمہ کا زیادہ خیال کریں، تاکہ وہ نا امید نہ ہوں، ان کے والدین نا امید نہ ہوں۔ ہمارے پاس بھی بہت سارے حفاظ تقریباً ہمارے علاقوں میں، ہم اپنے حفاظ کو تراویح کے لیے بھیجاتے ہیں، لوگ جو ہے 5-5 ہزار روپے، 10-10 ہزار روپے گن کے دیتے ہیں۔ والدین فون کر کے ہم کو پوچھتے ہیں، صاحب بچہ ہمارا 1 مہینہ تراویح پڑھایا، چھوٹا سا بچہ 15-16 سال کا، جو سال بھر مدرسے میں تھا، 1 مہینہ رمضان گھر چھٹی گزارنے کے لیے آیا، 1 مہینہ تراویح سکھانے کے لیے۔ وہاں کے لوگ 1 مہینہ تراویح پڑھ کے 5-10 ہزار روپے دے کے اتنا بڑا احسان جتا رہے ہیں۔ پھر ہمیں اپنی طرف سے انہیں سمجھانا پڑتا ہے، ان کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ہم اپنی طرف سے انہیں دینا پڑتا ہے۔ دوستو 10-20 ہزار روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے حفاظ کی عظمتوں کے سامنے، قرآن کی عظمتوں کے سامنے۔ اپنا مزاج تھوڑا سا تبدیل کریے، اپنا ذہن بڑھائیے، اپنے دل کو قرآن کے حوالے سے وسیع کریے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔